میرا بھائی محبت دو طرفہ ہے، محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ اہل بیت کو بھی ہم سے محبت ہے، اہل بیت، یہی وجہ تو ہے کہ آپ نے کتنی دفعہ علماء سے روایات سنی ہیں، کتنی دفعہ آپ نے سنا ہے کہ جناب جب آپ جو ہیں وہ کوئی برا کام کر رہے ہوتے ہیں، اچھا کام نہیں کر رہے ہوتے تو امام زمانہ گریہ کرتے ہیں۔ بھئی گریہ کس پہ کیا جاتا ہے؟ اپنوں پہ، اپنوں کی تکلیف پہ، اپنوں کی مشکل پہ، اپنوں کی پریشانی پہ گریہ کیا جاتا ہے۔ جو اپنا ہے ہی نہیں اس کے لیے کیا گریہ کرنا ہے؟ ہاں معصوم کہتے ہیں کہ یہ امام زمانہ کے متعلق یہ جملہ پایا جاتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ ہم تیرے لیے اس لیے رو رہے ہیں، تو اپنی نسبت ہمارے ساتھ شائع کرتا ہے، اپنے آپ کو ہمارے ساتھ جوڑتا ہے، اپنی نسبت ہمارے ساتھ بناتا ہے۔ جب تو اپنی نسبت ہمارے ساتھ رکھتا ہے، ہمارے ساتھ اپنی نسبت جوڑتا ہے، تو پھر دو کام ہیں، یا ہمیں چھوڑ دے، اس نسبت کو بنانا چھوڑ دے، یا یہ گناہ کرنا چھوڑ دے۔ تو میرا دوست وہ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم وارثوں والے ہیں، جن کا امام زمانہ جیسا وارث موجود ہو ان کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں۔ ہاں جب احساس ہو گیا کہ میں غلطی پہ ہوں، اس مدینے والے کی طرح احساس ہو گیا، تو اس احساس کا مداوع کرنا ہے، ہم نے پشیمانی کرنی ہے، ہم نے اظہار کرنا ہے، ہم نے توبہ کرنی ہے، ہم نے مغفرت کرنی ہے، اہل بیت کے وسیلے سے کرنی ہے، کربلا والوں کے وسیلے سے کرنی ہے۔ میری آقا زادی سرور کائنات کی عادت تھی کہ جب بھی باہر سے کوئی چیز آتی تھی نا تو یمن سے کچھ لوگ کھجوریں لے کے آئے، کھجوریں لا کے دی سرور کائنات کو۔ سرور کائنات نے ان کھجوروں میں سے ایک حصہ میری آقا زادی کے پاس، اپنی بیٹی کے پاس، جناب سیدہ کے پاس بھجوایا، کھجوروں کا ایک حصہ بھجوا دیا۔ جب کھجوریں گئیں تو میری آقا زادی نے ان کھجوروں میں سے بڑا مختصر سا حصہ گھر والوں کے لیے، حسن و حسین کے لیے، زینب و کلثوم کے لیے، امیر المؤمنین کے لیے، جناب فضہ، بڑا مختصر سا حصہ ایک طرف کر دیا۔ جو زیادہ حصہ بنتا تھا جناب فضہ کو بلایا اور کہنے لگی فضہ ذرا سلمان فارسی کو بلا کے لاؤ۔ جب سلمان فارسی آئے تو میری آقا زادی نے وہ کھجوریں جناب سلمان فارسی فضہ کو دی کہ سلمان فارسی کو دو اور کہو سلمان ان کھجوروں کو کھانے کے بعد کل ان کی گٹھلیاں واپس لے کے آنی ہیں، یہ کھجوریں کھا لے نا، کل ان کی گٹھلیاں جو ہیں وہ میرے پاس واپس لے کے آنا۔ اب دوسرا دن ہوا، جناب سلمان فارسی دروازے بطول پہ تشریف لائے اور آ کے دق الباب کیا۔ جناب فضہ نے پوچھا من علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ تو بتایا میں سلمان ہوں۔ تو پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا آقا زادی نے حکم دیا تھا کہ کل جو ہے وہ کھجوروں کی گٹھلیاں واپس لے کے آنی ہیں۔ فضہ میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں ان کھجوروں میں تو گٹھلیاں ہی نہیں تھی۔ آقا زادی نے کہا کل کھجوروں کی گٹھلیاں لے آنا، لیکن ان کھجوروں میں تو گٹھلیاں ہی نہیں تھی، یہ تو بغیر گٹھلیوں کی تھی۔ اندر سے جناب سیدہ کی آواز آئی فضہ سلمان سے کہہ دو مجھے پتہ تھا ان کھجوروں میں گٹھلیاں نہیں ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہمارے چاہنے والے کسی نہ کسی بہانے سے ہمارے دروازے پہ تو آئیں۔ کسی نہ کسی بہانے سے دروازے پہ تو آئیں۔ تو ہمارے لیے آج ہم نے اس چیز کو نہیں چھوڑنا آخر زندگی تک کہ دروازہ ہم نے نہیں چھوڑنا۔ دروازہ یہی ہے، میں بیمار ہوں تو انہی کے توسط سے، انہی کے وسیلے سے ہم نے دعا منگوانی ہے۔ یہی شیخ صدوق علیہ رحمہ ثواب الاعمال عقاب الاعمال، اس میں انہوں نے ایک روایت لکھی ہے کہ ایک مومن بیچارہ جہنم تک پہنچ گیا، جہنم ادھر اس کے منہ سے نکلا اللہم بحق محمد و علی و اہل بیتی۔ شیخ صدوق اس روایت میں لکھتے ہیں اللہ فوراً بھیجے گا فرشتوں کو، فرشتوں اس کو ذرا برابر بھی آگ نہیں لگنی چاہیے، فوراً اس کو نکالو، اس نے میری اہل بیت کا واسطہ دیا ہے۔ تو یہ ہے توسل، یہ ہے واسطہ، یہ ہے ذریعہ اپنے آپ کو بچوانے کا، یہ ہے ذریعہ اپنی تمام امور کو قبول کروانے کا۔ اگر ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کریں گے، اہل بیت کے ساتھ ہمارا واسطہ اور تعلق ہوگا تو یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی کامیابیاں ہیں، بہت بڑی چیزیں ہمیں میسر آ سکتی ہیں۔